السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ احباب خیریت سے ہوں گے۔ آج کا ہمارا موضوع انتہائی اہم ہے، بیٹوں کی کامیاب اور بابرکت زندگی کے کچھ اصول۔ وہ آج آپ سے ہم شیئر کریں گے۔ ویڈیو کو ضرور شیئر کیجیے گا۔ اگر چینل پر نئے آئے ہیں تو اسے سبسکرائب بھی ضرور کر دیں۔ چلتے ہیں اپنے آج کے ٹاپک کی طرف۔ بیٹوں کی تربیت ایک مشکل اور تھکا دینے والا کام ہے۔ اکثر والدین اولاد کی سرکشی کی وجہ سے شدید دکھ اور تکلیف میں بھی مبتلا ہو جاتے ہیں۔ اس سلسلے میں ابن القیم جوزی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ بے شک گناہوں میں سے کچھ گناہ ایسے بھی ہوتے ہیں جن کا کفارہ انسان کو اولاد کی طرف سے ملنے والے غم کے سوا کچھ نہیں ہوتا۔ خوشخبری ہے اس کے لیے جو اپنے بیٹوں کی تربیت کا اہتمام اس طریقے پر کرتا ہے جو اللہ رب العزت کی پسند اور رضا کا ہے، اور خوشخبری ہے اس کے لیے جس کے لیے اولاد کی تربیت میں تکلیف اٹھانا اس کے گناہوں کا کفارہ بن جاتا ہے۔ لہٰذا اگر تم اپنے بیٹوں میں کوئی ایسی بات دیکھو جو تمہیں ان کی تربیت کے معاملے میں تھکا دیتی ہو تو اپنے رب سے اپنے گناہوں کی بخشش طلب کرو۔ مقاتل بن سلیمان رحمۃ اللہ علیہ منصور عباسی خلیفہ کے پاس آئے جس دن ان کی خلافت پر بیعت کی گئی، تو منصور نے ان سے کہا، اے مقاتل مجھے کچھ نصیحت کیجیے۔ تو مقاتل کہنے لگے، کیا میں تمہیں اس میں سے نصیحت کروں جو میں نے دیکھا یا اس میں سے جو میں نے سنا؟ تو منصور نے کہا، اس میں سے جو آپ نے دیکھا۔ تو مقاتل کہنے لگے، سنو اے امیر المومنین، عمر بن عبدالعزیز کے 11 بیٹے تھے اور وہ صرف 18 دینار چھوڑ کر فوت ہوئے، جن میں سے 5 دینار کا وہ کفن دے گئے اور 4 دینار سے ان کے لیے قبر خریدی گئی اور باقی دینار ان کے بیٹوں میں تقسیم کر دیے گئے۔ تو ہشام بن مالک کے ہاں بھی 11 بیٹے تھے۔ جب ان کا انتقال ہوا تو اس نے ترکہ میں ہر لڑکے کے حصہ میں سے 10 لاکھ دینار چھوڑے۔ اللہ کی قسم اے امیر المومنین، میں نے ایک ہی دن میں عمر بن عبدالعزیز کے ایک بیٹے کو دیکھا، وہ اللہ کی راہ میں 100 گھوڑے صدقہ کر رہا تھا، اور ہشام کے بیٹے کو دیکھا وہ بازاروں میں بھیک مانگ رہا تھا۔ جب عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ بستر مرگ پر تھے تو لوگوں نے ان سے پوچھا، اے عمر تم اپنے بیٹوں کے لیے کیا چھوڑے جا رہے ہو؟ انہوں نے فرمایا، میں نے ان کے لیے اللہ رب العزت کا تقوی چھوڑا ہے، بس اگر وہ نیکوکار ہوئے تو اللہ رب العزت نیکوکاروں کا دوست ہے، اور اگر وہ اس کے علاوہ کچھ اور ہوئے تو میں ان کے لیے وہ مال ہرگز نہ چھوڑوں گا جو وہ اللہ کی نافرمانی کے کاموں میں ان کا مددگار بنے۔ یہ بہت قابل غور بات ہے کہ عموماً لوگ مال جمع کرنے کے لیے سخت محنت اور مشقت کرتے ہیں اور اپنی اولاد کا مستقبل محفوظ کرنے کے لیے بڑے پیمانے پر کوششیں کرتے رہتے ہیں، کیونکہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ان کی موت کے بعد ان کی اولاد کے پاس مال ہوگا تو ہی وہ خوشحال رہیں گے اور امن میں ہوں گے، جبکہ وہ اس سے زیادہ بڑے امان جو کہ اللہ کا تقوی ہے اس سے غافل رہتے ہیں اور اپنی اولاد کو تقوی کا توشہ نہیں دیتے۔ ایک آدمی جب اپنے کسی بیٹے میں اخلاقی زوال دیکھتا ہے تو صدقہ کرتا ہے اور لوگوں کو کھانا کھلاتا اور اس آیت کی تلاوت کرتا ہے، خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا، ان سے ان کے مالوں میں سے صدقہ لے کر ان کو پاک کیجیے اور اس سے ان کا تزکیہ کیجیے، اور دعا کرتا ہے، اے اللہ میرا یہ صدقہ کرنا اس لیے ہے کہ میرے بیٹے کا اخلاقی تزکیہ ہو جائے، کیونکہ اس کا یہ بگاڑ مجھ پر اس کی جسمانی بیماری سے زیادہ بھاری ہے۔ اسی طرح ایک اور شخص کے بارے میں بتایا جاتا ہے کہ غربت کی زندگی گزارنے کی وجہ سے جب وہ صدقہ کرنے کے لیے کچھ نہ پاتا اور اس کا بیٹا اس کو ستاتا تو وہ رات کو قیام اللیل میں سورہ بقرہ پڑھ کر دعا کرتا اور یوں کہتا، اے اللہ
میرا یہ صدقہ ہے، یہ میرا صدقہ ہے، تو مجھ سے قبول کر لے اور اس کی وجہ سے میرے بیٹے کی اصلاح فرما دے۔ اپنے بیٹوں کی اصلاح کی نیت سے اللہ رب العزت کی طرف عبادت کے ذریعے رجوع کریں۔ اگر انہوں نے تمہاری کوششوں کو مغلوب کر بھی لیا تو وہ تمہاری نیتوں کو ہرگز مغلوب کرنے کی استطاعت نہیں رکھتے۔ ربنا هب لنا من ازواجنا وذريتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما۔ اے پروردگار، ہمیں ہماری بیویوں کی طرف سے دل کا چین اور اولاد کی طرف سے آنکھ کی ٹھنڈک عطا فرما اور ہمیں متقین کا امام بنا دے۔ آمین۔